تقلید کے حوالے سے سوال کیا. آپ کو ہماری پالیسی اچھی طرح معلوم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کھل کے سوال کرو. اگر ہمیں نہیں پتا ہو کہ ہم آگے کسی سے پوچھ کے بتائیں گے. ڈرو نہیں. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ تقلید کے حوالے سے میں نے آپ کو صحیح ادلہ نہیں دیے یا میں نے آپ کو دبا دیا آپ کے سوال کو، تو آپ پھر سے گروپ میں مجھ سے سوال کرو. بات سمجھ رہے ہو؟ تقلید کے حوالے سے اب ایک بات سمجھو، آپ کے پاس دو آپشنس ہیں. آپ یہ کہو کہ بھئی یا تو میں مقلد بن جاؤں، یا پھر آپ یہ کہو کہ میں شیخ دبیان، شیخ طریفی یا اس طرح کے بڑے علماء جو اہل حدیث ہیں ان کی کتب پڑھتا ہوں، اور اس میں جو احادیث کے احکام لکھے ہوتے ہیں میں ان کو پڑھ کے یہ اندازہ لگا لیتا ہوں کہ کون سی رائے زیادہ بہتر ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ جی سمجھ آ رہی ہے. تو میں کسی مذہب معین کی پیروی کیوں کروں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ شیخ دبیان کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہو ایز این ایگزامپل. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھو، آپ نے یہ کتاب کھولی، آپ نے اس کے اندر یہ متن پڑھا. اب نیچے لگا ہوا ہے حاشیہ. حاشیے میں آپ نے پڑھا کہ شیخ دبیان نے لکھا کہ یہ حدیث فلاں 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 کتاب میں آئی. کیا آپ کو 100% یہ یقین ہے کہ جتنی انہوں نے تخریج نقل کی صرف اتنی جگہوں پہ یہ حدیث آئی ہے، یا دوسری بھی کچھ کتابوں میں ہوگی؟ بتاؤ. ڈاکٹر صاحب ایگزیکٹلی نہیں پتا. یعنی دوسری بھی کتابوں میں ہوگی نا، وہ کوئی نبی تھوڑی ہے جو انہوں نے سب کچھ جمع کر دیا ہے. ہاں ظاہر ہے اس کتاب میں ہوگا. تو کھل کے بولو نا. اچھا، اسی طرح وہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں فلاں راوی جو ہے اس کو امام یحییٰ بن معین نے ضعیف بولا ہے، امام احمد نے ثقہ بولا ہے، یہ بولا ہے، اور آگے وہ لکھ دیتے ہیں تقریب التہذیب، تہذیب التہذیب. کیا اب جا کے خود وہ کتابیں ایگزیکٹلی کھولتے ہو؟ نارملی میں نہیں بولتا، کسی شیخ کی تحقیق سن لیتا ہوں. ایگزیکٹلی. تو یہاں ہو کیا رہے اصلاً؟ تقلید آپ ابھی بھی کر رہے ہو. پوائنٹ کو سمجھو، تقلید آپ ابھی بھی کر رہے ہو. اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ جب وہ نیچے لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اب حسن سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ متاخرین والا حسن. جبکہ متقدمین کیا حسن سے مراد کیا ہوتا تھا؟ ضعیف. یعنی جمع پلس جمع، ضعیف پلس ضعیف جمع ایکول ٹو ضعیف. جبکہ وہ اس سے حسن لغیری یا صحیح لغیری مراد لے رہے ہوتے. اچھا، دوسرا مسئلہ کیا آتا ہے کہ کوئی صدوق راوی ہے. اب وہ لکھ دیں گے کہ امام ابن حجر الاسقلانی نے لکھا ہے کہ صدوق لہو اوہام، تو یہ چونکہ صدوق راوی تو روایت ہو گئی حسن. آپ نے کر لی تقلید. جبکہ متقدمین کے منہج میں صدوق راوی جو ہے وہ ثقات کے خلاف جانے کی وجہ سے اس کی روایت قبول ہی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو؟ شاذ ہوتی ہے. یا خلاف نہ بھی ہو لیکن اس نے کوئی ایکسٹرا متن یعنی زیادت ثقہ. متقدمین کے ہاں شاذ ہوتی ہے، متاخرین کے ہاں مقبول ہوتی ہے. تو اب آپ بیسکلی کر ابھی بھی تقلید رہے ہو. کیونکہ اگر چلو آپ جا کے تقریب و تہذیب میزان الاعتدال کے آپ جا کے ریفرنسز کھول کے کراس چیک بھی کر لو. فار ایگزامپل ہم ریزیوم کرتے ہیں، لیکن کیا ایک عام بندے کو جو قاری ہے شیخ دبیان یا شیخ طریفی کی کتاب کا، کیا اسے یہ پتہ ہے کہ ایک بار آپ نے ڈٹرمن کر لیا کہ اس سند کے اندر یہ راوی ثقہ ہیں اور یہ ضعیف ہیں، تو یہاں پہ حدیث کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا. اب آتا ہے اصل گیم. صدوق کی زیادت متقدمین کے منہج میں شاذ ہے، متاخرین کے منہج میں مقبول ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہو؟ اس کا آپ کیا کرو گے؟ تو اس لیے بہتر طریقہ جو ہے نا، جس پہ اب الحمدللہ شرح صدر ہو گیا، وہ یہ ہے کہ آپ ایک مذہب معین کی پیروی کرو، کسی بھی مسئلے میں اس کا معتمد فتویٰ لو اور آگے بڑھ جاؤ. شوق کے طور پر تحقیق جاری رکھو، پڑھو شیخ دبیان کی کتب اور دیگر. کہیں بہت اسٹرانگ پوائنٹ مل جائے وہاں رائے تبدیل کر لو، اگر جو بھی مذہب آپ فالو کرتے ہو اس کے خلاف آپ کو ملے. سمجھ رہے ہو؟ لیکن ساتھ میں مذہب کی کتب بھی پڑھ لو. اس کے علاوہ اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے یا ابھی بھی تقلید کے حوالے سے آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، یا جو پرانا آپ کا طریقہ کار ہے آپ اس کو اس سے زیادہ بہتر سمجھتے ہو، تو بتاؤ.
ڈاکٹر صاحب مجھے ایک ہی سوال ہے کہ مالکی پر کہ امام مالک رفلدین کے قائل نہیں ہے، میں نے یہ سنا ہے تفسیر القرآن کو تفسیر دیتا ہے، غلط سنا ہے آپ نے، یہ المدونہ میں وہ غلط رفلدین سنا ہے، غلط سنا ہے۔ مدونۃ الکبریٰ جو ہے نا، مالکی فقہ کے تمام بڑے ائمہ، ابن عبد البر اور متاخرین میں سے شیخ سعید القمری ہو گئے، بلکہ جتنے مراکش کے بڑے ائمہ ہیں، ایک اور ہیں، وہ سب یہ بولتے ہیں کہ معتمد مذہب مالکی میں رفع الیدین کا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم سب لوگ رفع الیدین نہیں کرتے مالکی ہو کے؟ ہم تو رفع الیدین کر کے مالکی ہیں۔ یہ مجھے حنفیوں نے بتایا تھا ان کے احناف امام کو تو مالک چھوڑ دو نا، مالک بس ان کی تو، میں نے بھائی آج سے 3 سال پہلے، امام والا جملہ لگ رہا ہے یہ بات بولتے ہوئے، آج سے میں نے 3 سال پہلے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ویڈیو اس مسئلے پہ بنا کے ڈالی ہوئی ابن عبد البر کی کتاب کی، سمجھ رہے ہو، وتھ ریفرنسز۔ ایون ڈاکٹر صاحب ہاتھ باندھنے والا بھی جواز ہے مالکیہ میں؟ جی جواز ہے، بلکہ میں نے آپ کو بتایا نا، شیخ ددو موریتانیہ کے بڑے مالکی عالم، وہ کہتے ہیں مالکی مذہب میں ہاتھ باندھنا مستحب ہے اور صدل جائز ہے۔ اسی طرح ایک طرف سلام پھیرنا مالکی مذہب میں مستحب ہے، 2 طرف سلام پھیرنا جائز ہے، اور 3 طرف سلام پھیرنا بھی مالکی مذہب میں مستحب ہے۔ یعنی آپ نے ایک طرف سلام پھیرا، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عبداللہ ابن عمر اسی طرح سلام کرتے تھے۔ تو 3 سلاموں کا بھی مذہب ہے مالکی مذہب میں۔ مالکی مذہب میں بیٹا بہت سارے آپشنس ہیں، اور آپ ان تمام آپشنس پہ بیک وقت عمل کر سکتے ہو تنوع کے ساتھ۔ امام مالک کہتے ہیں کہ رکوع سجدے میں، سجدوں کے درمیان کوئی دعا موقت نہیں ہے، جو چاہے پڑھو، اور یہی شیخ دوبیان نے بھی اپنی تحقیق کے بعد ثابت کیا۔ اب بتاؤ آپ کو اور کیا چاہیے؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، بس مجھے بس رفلدین کے حوالے سے پوچھنا تھا، میں جو مالکی ضرور پڑھوں گا۔ مالکی مذہب میں معتمد مذہب رفع الیدین کا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ یہاں تک کہ جو مالکی مذہب میں عدم رفع الیدین کو کسی بھی طرح زبردستی داخل بھی کرتے ہیں نا، وہ مالکی بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس مسئلے میں مالکی مذہب میں ایک معتبر اختلاف ہے، یعنی ایک بڑی سائزبل میجورٹی رفع الیدین کی قائل ہے، سائزبل میجورٹی عدم رفع الیدین کی قائل ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدم رفع الیدین اصل مالکی مذہب ہے۔ اور ابن عبد البر کی وہ جو میں نے ویڈیو بنائی ہے، اس کے اندر تو پورے ریفرنسز اور یعنی سندوں کے ساتھ ابن عبد البر نے ثابت کیا ہے کہ امام مالک خود بھی رفع الیدین کرتے تھے اور اسی کا فتویٰ دیتے تھے، سمجھے؟ جی بلکہ میں سروش حیدر سے کہوں گا، وہ جو میں نے ایک رفع الیدین کے اوپر ایک ویڈیو نہیں، وہ مراکشی عالم کی بھیجی تھی گروپ میں، مالکی فقہ والے میں، عبداللہ کو بھی وہاں داخل کر دو، اس کو وہ سینڈ کر دو، کیونکہ ابھی تو گروپ میں داخل کرو گے تو اس کو ملے گی نہیں۔ اس کے اندر انہوں نے کہا کہ مدونۃ الکبریٰ جو ہے وہ ہمارے یہاں بیسکلی ایک غریب روایت ہے، یعنی ٹھیک ہے ایک معتمد روایت ہے، لیکن اگر وہ میجورٹی کے خلاف جائے گی تو ہم اس کے اوپر پھر غرابت کا حکم لگائیں گے۔ اور وہ جو مدونۃ الکبریٰ لکھنے والا تھا، ابن وہاب غالباً نام تھا، یا ابن قاسم، وہ ویسے بھی امام مالک کے دیگر تلامذہ کے لیول پہ نہیں تھا، جنہوں نے پوری پوری زندگیاں لگائی تھی، سمجھ رہے ہو؟ ڈاکٹر صاحب، جی یہ کیا فقہ مالکی میں جو ہے کہ قبر سے سیدھا لینا جو نکالتے ہیں حنفی، کیا وہ جائز ہے؟ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ کیا سوال کیا تھا، دوبارہ کیجیے گا؟ جو قبر سے وسیلہ لیتے ہیں کہ بھئی یہ ہماری مشکل حل کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دیتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ فقہی مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ عقائد کا مسئلہ ہے۔ جی جی یہ عقائد کا۔ بھائی عقیدے میں تو ہم رسپانسبل ہی نہیں ہے نا، اگر کوئی صوفی مالکی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اب کوئی جمہوری اہل حدیث ہے، اس کا ہم کیا کر سکتے؟
اس کے ہم رسپانسبل تھوڑی ہیں. جیسے کتنے شافی جو ہیں وہ صوفی ہیں، ان کے جی عقائد کیسے ہیں؟ تو اس کے ہم رسپانسبل نہیں ہیں. وہ رفع الیدین بھی کر رہے ہوتے ہیں صوفی. ایگزیکٹلی. اب قادیانی حنفی ہیں تو اس کی وجہ سے حنفی مذہب تھوڑی، وہ ٹھیک ہے چھیڑنے کے لیے بے شک امام یہ بات کرتا ہے، کیونکہ اوبیسلی انہوں نے اتنی غلط حرکت کی ہے تو اب ریئیکشن میں وہ بولے گا تو کیونکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، الٹا رفع الیدین والوں کے اوپر یہ حنفی کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہوتی ہے. جب آپ ہمارے اوپر اتنا گندا الزام لگاؤ گے تو پھر ٹھیک ہے، پھر امام بھی صحیح کر رہا ہے کہ وہ بولتا ہے کہ نماز تو تمہاری یعنی احناف والی جو ہے وہ قادیانیوں کی نماز ہے. مسئلہ یہ کہ یہ بھی کچھ کم نہیں ہے، انہوں نے بھی حرکتیں ایسی کری ہیں کہ پھر ان کو ہی جواب ملتا ہے. لہٰذا آج رات کو ہی فقہ حقہ، فقہ ناجیہ، مالکی فقہ میں داخل ہونے کا شمولیت کا اعلان کرو، سمجھے، اور زندگی آسان کرو، سمجھے. تکبیر. اللہ اکبر کبیرہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب دوسرا مسئلہ